السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی سے جڑی 3 خبریں شیئر کرتا چلوں۔ عمران خان، بشرا بی بی اور پی ٹی آئی کے مختلف لوگوں کے حوالے سے۔ ایک تو عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے کیس میں، اور اس کا بھی ایک خبر یہ ہے، اس کا حوالہ دوں گا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی جو کاغذات نامزدگی منظور ہوئے تو ان کی منظوری کے خلاف درخواستیں گئی تھی، کسی کے مسترد ہوئے تو مسترد ہونے کے خلاف انہوں نے درخواستیں دی تھی، تو ان پر سماعتیں ہوئی ہیں۔ کچھ کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں، کچھ کے فیصلے محفوظ ہوئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے کاغذات منظور ہونے کے خلاف دوبارہ سے درخواست بھی گئی تھی، وہ دوبارہ سے بھی مسترد کر دی گئی ہے۔ ایک اور خبر، تیسری خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث روپوش لوگ تھے، مفرور لوگ تھے، جو گرفتاری سے بچنا چاہ رہے تھے اور مفرور ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد ہے۔ پنجاب حکومت نے پکڑ دھکڑ کا، کریک ڈاؤن کا دوبارہ سے سلسلہ تیز کر دیا ہے، ان کی پکڑ دھکڑ بھی۔ اس حوالے سے بھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلی خبر، عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس اور 190 ملین پاؤنڈ یعنی القادر ٹرسٹ کیس جو تھا، اس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈالہ جیل میں کی ہے۔ گزشتہ روز جو ہے جج محمد بشیر نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے عمران خان کو ریفرنس کی جو نقول ہوتی ہے وہ فراہم کر دی تھی، اور باقی جو ملزمان ہیں ان میں ضیاء المصطفیٰ ہیں، زلفی بخاری ہیں، شہزاد اکبر ہیں، فرحت شہزادی ہیں، ان سمیت 6 اشتہاری ملزمان کے جو ہیں دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، اور ان کے اثاثے بھی منجمد کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ گزشتہ سماعت پہ ہوا تھا۔ اور ریفرنس میں، توشہ خانہ کے ریفرنس میں بشرا بی بی کی عدم حاضری کے باعث ملزمان پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی تھی۔ عدالت نے پھر بشرا بی بی کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی تھی اور سماعت ملتوی کر دی تھی آج تک۔ آج پھر جب سماعت ہوئی تو سماعت کے موقع پر ملزمان کو جو فرد جرم عائد ہونے کی جو ایک پڑھ کر سنایا گیا، جو الزامات ہوتے ہیں کہ یہ الزامات ہیں، تو پھر آگے ملزم جو ہوتا ہے وہ ان کی صحت سے متعلق اقرار کر سکتا ہے۔ یہ پروسیس ہوتا ہے فرد جرم میں۔ تو آج پھر دوران سماعت جو ہے بشرا بی بی کی 1 روزہ حاضری کی استدعا کی گئی، درخواست دی گئی جو عدالت نے منظور کی ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین اور بیرسٹر عمیر نیازی پیش ہوئے اور وہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ پراسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی، امجد پرویز، اسپیشل پراسیکیوٹرز عرفان بھولا، سہیل عارف اور دیگر بھی عدالت میں موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں فرد جرم عائد کر دی گئی عمران خان اور بشرا بی بی پر توشہ خانہ کیس اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں۔ دوسری خبر جو پکڑ دھکڑ والی، وہ یہ ہے کہ جی پنجاب میں 282 لوگ ہیں مفرور، اشتہاری، جن کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے پنجاب حکومت نے، اور ان کو جو لاہور پولیس ہے اس کے آپریشنز اور انویسٹیگیشنز ونگز جو ہیں، ان کی ٹیموں کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے، اور پولیس نے 9 مئی کے گرفتار نہ ہونے والے، یعنی گرفتاری سے بچ جانے والے 282 اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے ایک بار پھر کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ اور اس میں 9 مئی کے واقعات پر لاہور میں 14 مقدمات دہشت گردی کے دائر ہیں، اور 49 مقدمات دیگر سنگین مقدمات کے تحت درج کیے گئے ہیں۔ لاہور پولیس نے 1035 ملزمان دہشت گردی کے مقدمات میں
جبکہ 884 ملزمان دیگر مختلف مقدمات میں گرفتار کیے تھے۔ یعنی یہ 1900 سے زائد ملزمان گرفتار کیے تھے، دہشت گردی کے تحت 1000 سے زائد اور دیگر مقدمات میں 884۔ اچھا جی، اب تک جیلوں میں 741 ملزمان جوڈیشل ہوئے ہیں، جبکہ دیگر مقدمات میں 318 ملزمان کو حوالات جوڈیشل میں رکھا گیا۔ پولیس کے مطابق، جو پولیس نے رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق باقی تمام ملزمان ضمانتوں پر ہے یا مقدمات سے ڈسچارج کر دیے گئے ہیں۔ لاہور پولیس نے ان مقدمات میں اب تک گرفتار نہ ہونے والے یا گرفتاری سے بچ جانے والے ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔ لاہور پولیس کے حکام کے مطابق اب تک کی تحقیقات میں مزید 382 ملزمان کی گرفتاری مطلوب ہے، جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یہ تو پنجاب میں، لاہور میں اسپیشلی کریک ڈاؤن اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جو ہے پولیس نے تیز کر دیا ہے۔ یہ کاغذات نامزدگی جمع جب ہو رہے تھے تو اس وقت بھی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کیا تھا پولیس نے، کیونکہ پولیس نے ان کی گرفتاری کا جو عدالتی اجازت نامہ ہوتا ہے، ریمانڈ ہوتا ہے، وارنٹ گرفتاری، ریمانڈ نہیں بلکہ وارنٹ گرفتاری، تو وارنٹ گرفتاری انہوں نے حاصل کر رکھے تھے پولیس نے ان ملزمان کے جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے نکل پڑے تھے اور پہلے غائب تھے اسکرین سے، گرفتاری سے بچے ہوئے تھے، اب ظاہر نکلے تو پولیس نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی، جس پہ پی ٹی آئی نے واویلا شروع کر دیا کہ جی ہمارے کینڈیڈیٹس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کینڈیڈیٹس کو پریزائڈنگ افسر آروز کے پاس، ریٹرننگ افسر کے پاس نہیں جانے دیا جا رہا، کاغذات نامزدگی ان سے چھینے جا رہے ہیں، کاغذات نامزدگی ان کو جمع نہیں کرانے دیے جا رہے، وصول نہیں کرانے دیے جا رہے اور ان کو روکا جا رہا ہے، ان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ رپورٹیں پی ٹی آئی نے واویلا کیا اور الیکشن کمیشن میں بھی یہ رپورٹس دیں، سپریم کورٹ میں بھی یہ رپورٹس دیں، اور پریس کانفرنسز، پریس ریلیزز اور بیان بازیاں، یہ پی ٹی آئی نے سلسلہ ایک پروپیگنڈا مہم جس طرح پی ٹی آئی کرتی ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کی پکڑ دھکڑ اور گرفتاری ہو رہی تھی، جو 9 مہم کے واقعات میں ملوث تھے لیکن گرفتاری سے بچے ہوئے تھے، اور یہ اب موقع ملا تھا تو کاغذات نامزدگی جمع کرانے نکل پڑے تھے، تو ان کی گرفتاری تو بنتی تھی۔ جن کے آلریڈی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہوں، جو نامزد ہوئے ہوں کسی ایسے کیس میں، 9 مئی کے واقعات جیسے کیس میں، تو پھر تو گرفتاری بنتی تھی۔ تو اب آتا ہوں جو سماعتیں ہوئی ہیں کاغذات نامزدگی کی منظوری یا مسترد ہونے کے خلاف، جو اپیلیں دائر ہوئی ہیں ٹریبیونلز میں، لاہور میں عمران خان کی 122 پر کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے، اس کے خلاف اپیل ہوئی تھی ٹریبیونل میں، اور اپیل پر سماعت ہوئی، جس کے بعد اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ یہ لاہور میں فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اور اسی طرح پھر یہ جسٹس طارق ندیم ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ محفوظ کیا ہے، اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کی خبر یہ آئی ہے کہ جی شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف دوسری اپیل گئی تھی، وہ بھی مسترد ہو گئی ہے، اور ایک این 242 کراچی سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف یہ اپیل تھی جو مسترد ہوئی ہے۔ اچھا جی، عثمان ڈار کی والدہ ہیں ریحانہ ڈار صاحبہ، ان کی اپیل تھی این 71 سے کاغذات نامزدگی منظور کیے جانے کے خلاف، مسترد کیے جانے کے خلاف عثمان ڈار کی والدہ کی اپنی اپیل تھی، جو منظور کر دی گئی ہے، یعنی ان کو اجازت مل گئی ہے، وہ الیکشن میں حصہ لے سکتی ہیں۔ شاندانہ گلزار بھی الیکشن میں حصہ لے سکتی ہیں، ان کو بھی اجازت مل گئی ہے، اور یہ سینیٹر گلزار کی بیٹی ہیں، پی ٹی آئی میں ہیں، بڑی سنجیدہ سوبر خاتون ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ بھٹک جاتے ہیں، یہ پی ٹی آئی میں چلی گئی ہے، یہ بھی تو الیکشن ان کو بھی لڑنے کی اجازت ملی ہے۔ شہریار آفریدی، ان کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں، اور ان کی بھی اپیل جو ہے منظور کر دی گئی ہے ٹریبیونل میں۔ اسی طرح
پرویز الہی کا فیملی ہے، پرویز الہی، مونس الہی، کیسرا الہی، ان کی اپیلوں پر بھی فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ تھی اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔